السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا نورانی قاعدہ کے حوالے سے، اور پہلے سبق میں ہم نے الف سے لے کر جیم تک پڑھا، دوسرا سبق ہم نے لیا ح، خ، دال اور ذال۔ آج کا ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ را، ز، سین اور اسی طریقے سے شین۔ ان چار حروف کو ہم لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں را کے مخرج کی طرف۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ را 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 را، ساتھ ساتھ میں وہ طریقے بھی بتاتا چلوں جو غلط ہمارے ادائیگی میں آتے ہیں۔ اس کو بعض لوگ رے تو خیر بالکل ہی غلط ہے کہ ہم اس کو رے پڑھیں جو پہلے ہم پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اس کے علاوہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اس کو زیادہ ہی کچھ اس کو تکرار پیدا کرتے ہیں، اس میں را را، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں را را، جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کے پڑھنے کا جو اصل طریقہ ہے را را، زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا۔ ہاں اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں را را، مد اس میں لے کر آتے ہیں، حالانکہ اس میں مد موجود نہیں ہے۔ را را را۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی موٹے حروف ہیں خص، وقت، قف، یہ 7 حروف اسی طریقے سے را جب اس کے اوپر زبر ہو اور را جب اس کے اوپر پیش ہو، اور اسی طریقے سے اللہ اور اللہم کلام، یہ موٹے ہوتے ہیں۔ لیکن را وہ حرف ہے جو موٹی تو ہوتی ہے زبر اور پیش کی صورت میں، لیکن ان تمام حروف سے کم درجے کی موٹی ہوتی ہے۔ اور چلو اب چلتے ہیں اس کے مخرج کی طرف۔ را کا مخرج ہے زبان کی نوک۔ اب زبان کی نوک سے صرف یہ نوک مراد نہیں ہے، بلکہ زبان کی نوک کے ساتھ جس کو ہم حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ، یعنی یہ زبان کی کروٹ، لام، نون اور را، یہ طرف لسان، جی ہاں طرف لسان، اس سے یہ 4 حروف ادا ہوتے ہیں جب یہ اوپر کے مسوڑوں سے لگے۔ فرق ان تینوں حروف کی ادائیگی میں، مخرج میں فرق ہے۔ اب را کا جو مخرج ہے، را کا مخرج یہ طرف لسان جب اوپر 2 دانتوں کے ساتھ جو مسوڑا ہے اس پر لگنے سے را ادا ہوتی ہے، اور کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا را زبان کی پشت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ہماری غلط فہمی ہو جاتی ہے ہم سے۔ اس پشت سے مراد بعض لوگ یہ پشت مراد لیتے ہیں، حالانکہ اس پشت سے مراد یہ پشت نہیں ہے، بلکہ زبان کی یہ اوپر والی جگہ مراد ہوا کرتی ہے۔ تو طرف لسان اس زبان کی نوک کے ساتھ یہ اتنی جگہ جب اوپر کے 2 دانت ثناء اولیاء کے ساتھ بالکل جو یہ مسوڑا لگا ہوا ہے، اس سے را ادا ہوتا ہے۔ اب نون کا مخرج، چلو ہم جیسے ہی اگلا ہمارا سبق ہوگا نون کا مخرج اور لام کا مخرج جب آئے گا اس وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا کہ لام و نون کا مخرج کیا ہے۔ اب آتے ہیں زا کے مخرج کی طرف۔ زا وہ حرف ہے جس کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں، اس کو حروف صفیر میں ہم شامل کرتے ہیں۔ زا زبان کی نوک پر، پہلے چلو میں اس کا جو ہے ادائیگی بتا دیتا ہوں، پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ زا 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 زا، ذال، و اور غاد، یہ ہم آواز حروف ہیں، لیکن ان کے مخرج میں فرق ہے۔ ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے۔ زا سخت پڑھا جاتا ہے، ذال باریک پڑھا جاتا ہے، غا بھی اسی کے ساتھ باریک بھی ہے اور موٹی بھی پڑھی جاتی ہے، حروف مستعلیہ میں شامل ہے، اور غاد کا مخرج سب سے الگ طرف ایک ہو کر ہے۔ اب زا کا مخرج ہے کیا؟ زا کا مخرج زبان کی نوک اوپر کے اور نچلے کے، ثناء علیٰ اور ثناء سفلی، عام لفظوں میں اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، جب زبان کی نوک ان کے بالمقابل
ٹکرائے۔ اب آپ اگر پڑھیں گے اور غور کریں گے کہ زبان کی نوک کے نیچے لگے گی زا، اور یہ ہلکی سی اوپر کی پشت زا، یہ اوپر ہلکا سا یہ مسوڑوں پر ٹکرائے گی، تو اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ زا، سین، صاد حروف صفیر میں شامل ہے، تو ان تینوں کا مخرج بالکل ایک ہی ہے۔ را، زا، سین مخرج چونکہ میں بتا چکا ہوں ادائیگی، سین، سین، سین۔ اس کے پڑھنے میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ بعض لوگ تو سین کو سا پڑھ لیتے ہیں، سین، سین، اور بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں سین، یہ آواز نکالتے ہیں، ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، اور بعض لوگ سین، یہ آخر میں ہلکا سا جو اخفاء کی آواز آتی ہے یہ بالکل ہی ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب اصل طریقہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ پڑھنے کا طریقہ سین، آخر میں ہلکی سی ناک میں لے کے جانا ہے اس کو ہلکا سا، را، زا، سین، اور آخر میں شین۔ اس کا مخرج چونکہ جیم، شین اور یا کا مخرج ایک ہی ہے، ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ تو زبان کا درمیان جو اوپر کے تالو سے ٹکرائے، اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ شی، ش، اچھا یہ حروف تفشی بھی ہے، اس میں منہ میں آواز پھیلنی چاہیے، شین، شین۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا بھائی عزیز آفریدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔